بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی۔ رات گئے تک ڈاکہ بظاہر پرسکون رہا۔ کسی طرف سے کسی خاص واقعے کی اطلاع نہ ملی، لیکن میں اندازہ کر سکتا تھا کہ اس خاموشی کے پیچھے کتنے قہرناک طوفان گردش کر رہے ہیں۔ انٹیلیجنس ڈیوٹی کرنے کے ناطے میں اندازہ کر سکتا تھا کہ جب یہ ہولناک اندیشے جو میرے ذہن میں سانپوں کی طرح کلبلا رہے ہیں اچانک سر اٹھائیں گے تو منہ پھاڑ کر شاید ہماری سلامتی ہی کو نگل جائیں۔ میں اس وقت کے تصور سے لرزاں تھا، وہ برا وقت جو جلد آنے والا تھا، لیکن انسان کتنا خوش فہم واقعہ ہوا ہے۔ مجھے تب بھی یہی امید تھی کہ ہم حالات پر قابو پا لیں گے۔ یہ تو کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا کہ ہم بیچ میں سے ٹوٹ کر رہ جائیں گے۔ اگر دور دور تک بھی میرے وہم و گمان میں یہ بات ہوتی تو میں عظمیٰ کو یہاں رکنے کی بجائے پاکستان اپنے گھر بھیج دیتا۔ میں اندازہ کر سکتا تھا کہ اسے اچانک اپنے درمیان پا کر میری ماں کو کتنی خوشی ہوگی۔ جس خواہش کو دل میں لیے وہ تیزی سے زندگی کی شاہراہیں پھلانگ رہی تھی، اس کی تکمیل پر وہ پھولے نہ سماتی۔ اس نے تو اتنی مرتبہ مجھ سے شادی کر لینے کی آرزو کی تھی کہ اب بیچاری نے یہ ذکر کرنا چھوڑ دیا تھا، لیکن حسن آرا کی شادی کے بعد سے اس نے جو بھی خط لکھا اس میں یہی لکھا تھا کہ اب وہ میری کوئی بات نہیں سنے گی، اور جیسے ہی میں سرخرو ہو کر لوٹتا وہ میری شادی کر دے گی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اس مرتبہ اسے خط میں لکھ دوں گا کہ وہ اب اس فکر سے بے نیاز ہو جائے اور اس کے بیٹے نے اس کی خواہش پوری کر دی ہے، اور یہی ہوا۔ میں نے اگلے روز ہی اپنی والدہ کو ایک طویل خط لکھا جس میں عظمیٰ کی ساری کہانی لکھ کر اس سے اجازت طلب کی تھی، اور یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ میں اس کی مرضی کے بغیر شادی نہیں کروں گا، اور اگر اس نے اجازت دے بھی دی تو اس کے پاس گاؤں میں آ کر اس کی خواہشات کے عین مطابق شادی کروں گا۔ میں جانتا تھا اسے مجھے دولہا بنے دیکھنے کی آرزو کتنی شدت سے تھی۔ میں شاید قدرت نے اس کی دعاؤں کی لاج رکھتے ہوئے ہی عظمیٰ کی اور میری ملاقات کروائی تھی۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ انسان بہت خوش فہم واقعہ ہوا ہے، اور یہ امر واقعہ ہے۔ ہم بہت مستعد ہو گئے تھے اور بہت مصروف بھی۔ کبھی خوش قسمتی سے 24 گھنٹوں میں 3-4 گھنٹے بھی آنکھ لگانے کو مل جاتے تو ہم اسے اپنی خوش بختی سمجھتے۔ شہر کا انتظام اب عملاً فوج کے کنٹرول میں تھا، صرف مغربی پاکستان سے آنے والی پولیس اور مقامی رضاکار ہی ہمارے ساتھ تھے، ورنہ تو یہاں ہمارے لیے صرف نفرت تھی اور انتقام تھا۔ اس دوران باقاعدگی سے میں عظمیٰ سے ملتا رہا۔ عظمیٰ نے بابی سے کافی دل لگ گیا تھا، وہ لوگ اب میرے نزدیک معظم کے گھر میں منتقل ہو گئے تھے۔ بابی نے اسے ذہنی طور پر اس کے لیے تیار کر لیا تھا اور اسے کہا تھا کہ حالات سدھرتے ہی وہ لوگ یہاں فیل گنج آ جائیں گے۔ عظمیٰ کے گھر کو تالا لگا دیا گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد مجھے ایک اہم مشن کے لیے طلب کر لیا گیا۔ اپریل کے آخر تک مشرقی پاکستان کے سرحدی علاقوں میں دشمن کی کھلم کھلا مداخلت اپنے نقطہ عروج کو چھونے لگی تھی۔ ہم نے متعدد بھارتی فوجی سپاہی اور افسران گرفتار کیے تھے، انہیں انٹرنیشنل پریس کے سامنے پیش کیا تھا، لیکن ہماری بدقسمتی تھی یا بھارتی سفارتکاروں کا کمال کہ بین الاقوامی پریس نے ہمارے خلاف یک طرفہ کارروائی جاری رکھی۔ انہیں معمولی واقعات میں پاکستانی افواج کا بے تحاشا ظلم و ستم تو نظر آ جاتا، لیکن بین الاقوامی اصولوں کی اس طرح کھلم کھلا خلاف ورزی اور جارحیت دکھائی نہ دیتی۔ شاید ساری دنیا کے پریس نے مل کر ہمارے خلاف ایکا کر لیا تھا اور دنیا کو تصویر کا ایک ہی رخ دکھایا جا رہا تھا۔ دشمن کا توپ خانہ پاکستانی سرحد کے اندر دور تک گولہ باری کرتا رہتا، اور اس کی گولہ باری کی آڑ میں تربیت یافتہ بھارتی اور بنگالی تخریب کار پاکستانی سرحدوں کا تقدس پامال کرتے تھے۔ ان دنوں دراصل بھارتی فوج کی کوشش یہی تھی کہ جس طرح بھی ممکن ہو تخریب کاروں کو مشرقی پاکستان کی سرحد کے اندر چند میل کے علاقے پر دسترس حاصل ہو جائے، تاکہ یہ لوگ یہاں بنگلہ دیش کی حکومت قائم کر کے اپنی مرضی سے کھل کھیل سکیں۔ لیکن سر داڑھی بازی لگا کر پاکستانی افواج اس کوشش کی راہ میں رکاوٹ بنی رہی۔ اس گناؤنے مقصد کے لیے بھارتی فوج عموماً ان علاقوں کا انتخاب کرتی جو تکون کی شکل میں بھارتی سرحد کے اندر تک چلے گئے ہوں۔ بھارت کے ساتھ مشرقی پاکستان کی سرحد کوئی لمبی اور سیدھی پٹی نہیں، بلکہ کٹی پھٹی، کہیں سے بہت پیچھے ہٹی اور کہیں سے بہت آگے کو نکلی ہوئی ہے۔ کومیلا کا علاقہ خصوصاً اس نوعیت کا ہے۔ دشمن نے اپریل 1971 کے پہلے
ہفتے میں ایک روز اچانک زبردست گولہ باری شروع کر دی اور فینی نامی علاقہ میں جو ایک تکون کی شکل میں بھارتی سرحد کے اندر پھیلتا چلا گیا تھا تقریباً 15 میل کی پٹی پر قبضہ کر لیا۔ پاکستانی جوان ذہنی طور پر دشمن کے اس اچانک اور توپ خانے کے بھرپور حملے کے لیے تیار بھی نہیں تھے، نہ ہی یہ امید کی جا رہی تھی کہ دشمن ایسی اوچھی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ فینی کی پوزیشن کچھ ایسی ہے کہ یہ علاقہ پہاڑیوں میں گرا ہوا ہے۔ یہاں قابض ہوتے ہی دشمن نے ان پہاڑیوں پر زبردست مورچہ بندی کر لی اور تمام اہم پوزیشنوں میں مورچے سنبھال لیے۔ اگلے روز پاکستانی فوج کی 2 بٹالین نے اس علاقے کو واپس لینے کے لیے دشمن پر حملہ کیا، لیکن محفوظ اونچی پناہ گاہوں میں ہونے کی وجہ سے وہ لوگ دشمن کو زیادہ نقصان نہ پہنچا سکے۔ ابتدا ہی میں کچھ جوانوں کی شہادت کا نقصان اٹھانے کے بعد انہوں نے پسپائی اختیار کر لی۔ 13 اپریل کی صبح مجھے میرے کمانڈنگ آفیسر نے معمول سے ہٹ کر بڑے خوشگوار موڈ میں طلب کیا۔ فون پر صرف اتنا کہا، شیر افغان آؤ ذرا کاکس بازار کی سیر کرائیں۔ میرے اوسی بہت سنجیدہ قسم کے آفیسر تھے اور عموماً ریزرو ہی رہا کرتے تھے، لیکن آج ان کا موڈ خلاف معمول بڑا خوشگوار دکھائی دے رہا تھا۔ اوکے سر، میں نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد میں نزدیکی ہیلی پیڈ پر پہنچ گیا جہاں مجھے طلب کیا گیا تھا۔ یہاں پہلے سے ایک ہیلی کاپٹر تیار کھڑا تھا جسے ملک کے ایک مایہ ناز پائلٹ، جو بعد میں اپنی عظیم کارنامے یعنی اپنی یونٹ کے ساتھ فرار ہو کر اپنے ہوائی بیڑے سمیت برما پہنچے تھے، اڑا رہے تھے۔ جنرل صاحب نے مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور ہم لوگ ڈھاکہ سے ٹیک آف کر گئے۔ ہم نے چٹاگانگ ری فیول کرنا تھا۔ ہیلی کاپٹر نے چٹاگانگ لینڈ کیا۔ یہاں پہنچ کر جنرل صاحب کے علم میں مقامی ایریا کمانڈر کے ذریعے یہ بات آئی کہ کومیلا کے سرحدی علاقے فینی پر دشمن نے قبضہ کر لیا ہے۔ صورتحال بڑی تشویشناک تھی۔ دونوں کمانڈر وہیں ایک کونے میں کھڑے ہو کر مشورہ کرنے لگے کہ اس سے کس طرح عہدہ برا ہوا جائے۔ فینی پر قبضے سے نہ صرف دشمن کے ہاتھ ایک مضبوط مورچہ آ گیا تھا، بلکہ یہاں بیٹھ کر وہ ہمیں دور تک مار کر سکتا تھا اور اپنے گناؤنے مقاصد میں کامیاب ہو جاتا۔ ہم دونوں کرنل لیاقت اور میں کھڑے کمرے سے باہر رہے اور 2 گھنٹے تک دونوں آفیسر مشورہ کرتے رہے، جبکہ میں اندر ہونے والی صورتحال سے بے خبر باہر جنرل کا منتظر تھا۔ قریباً 1.5-2 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد جنرل صاحب نے مجھے اور کرنل کو بلایا اور ہمیں کہا کہ فینی کو دشمن سے واپس لینے کے لیے ایک منصوبہ طے پایا ہے جو کچھ اس طرح تھا۔ پلان میں یہ تھا کہ ہم لوگ 2 ہیلی کاپٹروں میں رات کے اندھیرے میں کمانڈوز کو لے جائیں اور دشمن کے سر پر لینڈ کریں، ہیلی کاپٹر واپس لوٹ آئیں، باقی کام کمانڈوز نے کرنا تھا۔ یہاں میں آپ کو ضروری بات بتاتا چلوں کہ جس علاقے میں ہم نے کوئی بھی ایکشن کرنا ہوتا ہے، خواہ وہ مشکل ہو یا آسان، ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں اس کی مکمل معلومات حاصل ہوں، جبکہ صورتحال یہ تھی کہ وہاں کسی کو بھی یہ علم نہیں تھا کہ دشمن کہاں کہاں قابض ہے۔ خصوصاً ایوییشن والوں کی معلومات تو اس علاقے کے متعلق صفر تھی۔ یہ آپریشن ہم نے رات کے اندھیرے میں کرنا تھا اور اپنی تمام لائٹس آف رکھنی تھی، اور علاقے کے متعلق تو میں بتا ہی چکا ہوں کہ پہاڑی علاقہ تھا، جگہ جگہ ندی نالے اور گہرے کھڈ اس سے سوا تھے۔ ہمیں تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ جہاں ہم نے لینڈ کرنا ہے وہ زمین کیسی ہے۔ ایوییشن کے مقامی کرنل نے تو صاف کہہ دیا کہ یہ منصوبہ ناممکن العمل ہے۔ جنرل صاحب نے پائلٹ کی طرف دیکھا اور پوچھا، لیاقت کین یو ڈو اٹ؟ کرنل لیاقت نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے کہہ دیا کہ جناب میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ وہاں موجود سبھی افسران حیران رہ گئے کہ اس نے کیسے ہاں کر دی ہے، کیونکہ کوئی بھی سمجھدار افسران حالات میں ایسی نازک ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا تھا۔ مجھے بعد میں کرنل صاحب نے بتایا کہ میں نے صرف ایک بات سوچی تھی کہ اگر دشمن سے ہم یہ علاقہ واپس نہ لے سکے تو اسے خواہ مخواہ برتری کا احساس ہوگا، اور میرے لیے پاک فوج کا ایک کرنل ہونے کے ناطے یہ سوچ ہی بڑی اندوہناک تھی کہ میرے جیتے جی دشمن ہمیں بزدلی کا تانا دے۔ ہمارے جنرل صاحب وہیں رک گئے اور ہم نے اس آپریشن میں حصہ لینے کے لیے کمانڈوز کو وہاں جمع کرنا شروع کر دیا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ پلان اتنا اچانک تھا کہ ہمیں کمانڈوز بھی چٹاگانگ کے پہاڑی علاقے سے لے کر آنا پڑے، کیونکہ پاکستان آرمی کے اسپیشل سروس گروپ کو چٹاگانگ کی پہاڑیوں میں ڈپلائے کیا گیا تھا۔ یہاں ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اگر ہم نے کمانڈوز کو اس علاقے سے نکال لیا تو محاذ خالی ہو جائے گا، جبکہ خانہ پوری کے لیے ہمارے پاس ایک بھی فالتو سپاہی نہیں تھا۔ پاک فوج کا ایک ایک جوان اپنی جگہ اہم ڈیوٹی دے رہا تھا۔ اس مسئلے کا حل ہم نے یہ نکالا، کمانڈوز کی جگہ میزو قبائل کو یہاں بٹھا دیا۔ میزو قبائل پاکستان کے زبردست وفادار تھے اور پیدائشی فوجی ہوتے تھے۔ شام گئے تک ہیلی کاپٹر پر
مختلف مقامات سے کمانڈوز کو لا کر اس جگہ اکٹھا کرتے رہے۔ ہم نے اپنی آپریشن کا آغاز رات 8 بجے کرنا تھا۔ جو کمانڈوز اس مشن میں حصہ لے رہے تھے ان کا تعلق 3rd کمانڈو بٹالین سے تھا۔ ہمارے ساتھ دوسرے ہیلی کاپٹر میجر پیٹرک تھے۔ جب میجر پیٹرک کو صورتحال کا علم ہوا تو اس نے حیرانگی سے کرنل لیاقت سے پوچھا کیا یہ ممکن ہے؟ انہوں نے کہا پیٹ تم اپنے کرائسٹ کو یاد کرو، میں اپنے اللہ کو یاد کرتا ہوں۔ یہ آپریشن تو بہرحال ہم نے کرنا ہے، خواہ جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اس وقت ہمارے جذبات کا کیا عالم تھا۔ اس بات نے میجر پیٹرک کا حوصلہ بڑھا دیا اور اس نے بڑے عزم سے کہا کہ ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ دونوں ہیلی کاپٹروں میں سوار کمانڈوز کو لیے جنرل اس آپریشن کی براہ راست نگرانی کر رہے تھے اور اس جگہ موجود تھے جہاں سے ہم اڑنے والے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنرل صاحب عموماً ریزرو ہی رہتے تھے، لیکن اس روز وہ ہنس ہنس کر باتیں کرتے اور ہمارا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ ہیلی کاپٹر میں میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا۔ اس مختصر سے گروپ کی کمان مجھے کرنی تھی۔ پہلے ہم نے ہی لینڈ کرنا تھا۔ ہم کرنل لیاقت کے ہیلی کاپٹر میں سوار تھے۔ میں اندازہ لگا سکتا تھا کہ مشن کتنا ناممکن العمل ہے، لیکن یہاں سوچنے کی مہلت ہی کسے نصیب تھی۔ وہاں تو ہم نے احکامات پر عمل کرنا اور ناممکن کو ممکن کر دکھانا تھا، کیونکہ ایک کمانڈو کو یہی تربیت دی جاتی ہے اور اس دن کے لیے فوجی اپنے جانباز تیار کرتے ہیں۔ دوسری ہیلی کاپٹر کو ہمارے تعاقب میں آنا تھا، جسے میجر پیٹرک، جنہیں سب پٹ کہتے، اڑا رہے تھے۔ ہمیں یہ آپریشن ہیلی کاپٹروں کی تمام لائٹس آف رکھ کر رات کے اندھیرے میں انجام دینا تھا۔ میں نے اپنے ہیلی کاپٹر میں داخل ہو کر ایک نظر اندر کمانڈوز پر ڈالی تو جیسے میرے بدن میں ایک تیز سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یہ وہ جعلی سرفروش تھے جو مادر وطن کے لیے ایک خودکشی کی حد تک دلیرانہ آپریشن کرنے جا رہے تھے۔ یقین مانیے ان پر نظر پڑتے ہی اگر میرے دل میں کوئی معمولی سا شبہ بھی تھا تو وہ بھی ختم ہو گیا۔ اللہ کا نام لے کر ہم نے پہلے ٹیک آف کیا۔ لائٹس تو مکمل آف تھیں، لیکن میں ونڈ سکرین میں سے جنرل کو بخوبی دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے ہاتھ ہلا کر ہمیں الوداع کہا۔ ہمارے پیچھے میجر پیٹرک جانبازوں کی ایک ٹولی کے ساتھ اڑا۔ میں دل ہی دل میں صرف ایک دعا کر رہا تھا، یا اللہ جس کام کا بیڑا میں نے اٹھایا ہے اسے تو اپنی رحمت سے پایا تکمیل تک پہنچانا۔ بظاہر تو کامیابی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہمارے پاس کوئی نقشہ نہیں تھا، ہمیں لینڈ کرنے یا آپریشنل ایریا دکھانے کے لیے دوسری طرف کوئی بندوبست نہیں تھا۔ علاقے کی اونچ نیچ کے متعلق ہماری معلومات صفر تھیں۔ جو کچھ بھی کرنا تھا اللہ کی مدد اور اپنی قوت بازو کے بھروسہ پر ہی کرنا تھا۔ کرنل نے دل ہی دل میں اپنی یادداشت کے بھروسے پر ایک مخصوص سمت کا تعین کر لیا اور یہ اندازہ لگا لیا کہ ہم فی منٹ 2 میل کا سفر طے کریں گے۔ اسی حساب سے انہوں نے سمت کا تعین کرنا اور پھر لینڈ کرنا تھا۔ میجر پٹ کو بھی تعاقب میں آنا تھا، اس لیے عملاً تمام ذمہ داری کرنل لیاقت پر آن پڑی تھی۔ اگر علاقہ کھلا یا میدانی ہو اور چاندنی چٹکی ہوئی ہو تو بھی ہم لوگ زمین پر ہونے والی معمولی سی چمک ہی سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جگہ ہمارے لینڈ کرنے کے لیے مناسب ہے یا نہیں، لیکن یہاں تو سوائے درختوں، جھاڑیوں اور پہاڑی ٹیلوں کے اور کچھ تھا ہی نہیں۔ ابھی ہم نے تھوڑا سا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ اچانک ہیلی کاپٹر بادلوں میں گر گئے۔ یہ ایک نئی مصیبت تھی جس کا ہم نے اڑنے سے پہلے اندازہ نہیں لگایا تھا کہ اس علاقے میں بادل بھی خاصے نیچے تھے۔ اب ہمارے لیے ضروری تھا کہ ہم بہت نیچے آ جائیں۔ یہاں ایک اور خطرہ بھی پیش نظر تھا کہ اگر ہم زیادہ نیچے چلے گئے تو اندھیرے میں کسی درخت کی چوٹی، کسی پہاڑی وغیرہ سے ہی نہ ٹکرا جائیں۔ اس سب پر متضاد یہ کہ دونوں پائلٹ وائرلیس پر ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس بات پہ یہ خطرہ سر پر موجود تھا کہ آپس کی گفتگو دشمن کو کسی شک میں مبتلا نہ کر دے۔ وہ سیٹ اسی وقت استعمال کرتے جب ناگزیر ہوتا۔ علاقے کی پوزیشن ہماری توقعات سے بڑھ کر خطرناک تھی۔ ہر طرف پہاڑیاں، بڑے بڑے درخت، جنگلات کا سلسلہ دور تک پھیلا چلا گیا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ یہاں کوئی بھی ایسا قدرتی سگنل میسر نہیں آ رہا تھا جسے دیکھ کر ہم لینڈ کرتے، حالانکہ عموماً کوئی نہ کوئی اشارہ ایسی صورتحال میں مل جایا کرتا تھا۔ میں آج بھی جب اپنے اس عظیم پائلٹ کرنل لیاقت کو یاد کرتا ہوں تو میرا ہاتھ خود بخود ماتھے تک اٹھ جاتا ہے۔ میں اس کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ ایسے ناممکن حالات میں کوئی مائی کا لال اپنی جان سے کھیلنے کا خطرہ مول نہیں لیا کرتا۔ میں کرنل کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ خدا خدا کر کے انہوں نے اپنی فنی مہارت اور اللہ کی نصرت کے بال بوتے پر بادلوں سے جان چھڑائی۔ اب ہم ایسی پوزیشن میں تھے کہ کم از کم اندھیرے میں نیچے کچھ تو دکھائی دے جاتا۔ اچانک ہی ہم دونوں کو جھٹکا لگا۔ خلاف توقع
توقع ہمارے سامنے نصب ریڈیو میں زندگی پیدا ہوئی اور دوسری طرف میجر پٹ کی آواز سنائی دی۔ میں بادلوں میں بری طرح پھنس گیا ہوں، کچھ دکھائی نہیں دے رہا، تمہارا ہیلی کاپٹر بھی نظر نہیں آ رہا۔ ہم اندازہ کر سکتے تھے کہ میجر پٹ نے کتنی مجبوری کی حالت میں گفتگو کا خطرہ مول لیا تھا۔ جہاں پر کرنل لیاقت کی فنی مہارت کام آئی، انہوں نے مخصوص تکنیکی زبان میں میجر پٹ کو سمت کا تعین کروایا اور ہم خاصا نیچے آ گئے۔ ہمارے ساتھیوں کو صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ اس ایریا میں ایک چھوٹی سی ندی بہتی ہے، اب وہی ندی تلاش کرنا تھی جس کے پانی سے پیدا ہونے والی چمک کی مدد سے ہم نے راستہ تلاش کرنا تھا۔ اللہ نے کرم کیا کہ جلد ہی ہمیں پانی کی معمولی سی چمک دکھائی پڑی۔ کرنل نے اس کے اوپر اڑنا شروع کر دیا۔ میجر پٹ تعاقب میں آ رہا تھا۔ یہ قدرتی سگنل میسر آتے ہی کرنل نے کمانڈوز کو تیار رہنے کا اشارہ کیا اور ایک مناسب جگہ دیکھ کر وہاں پر لینڈ کر گیا۔ یہاں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ ہم زمین پر اتر جائیں۔ کرنل نے زمین سے چند فٹ کی بلندی پر ہیلی کاپٹر کھڑا کر لیا اور میرے ساتھی چند ہی منٹ میں اللہ اکبر کے فلک شگاف نعروں کے ساتھ نیچے کود گئے۔ پہلا ہیلی کاپٹر خالی ہوتے ہی فضا میں بلند ہو گیا اور میجر پٹ کو لینڈ کرنے کا سگنل دیا۔ خود اس کی نگرانی اور کسی ناگہانی آفت کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے سر پر موجود رہے، کیونکہ عین ممکن تھا کہ دشمن نے ہمیں دیکھ لیا ہو اور وہ گولہ باری شروع کر دے۔ پھر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ اس اثناء میں دشمن کو ہماری موجودگی کا علم ہو چکا تھا اور ہمارے لینڈ کرتے ہی اس نے زبردست فائرنگ شروع کر دی، لیکن دشمن ہمارے اس جرأت مندانہ ایکشن سے اس بری طرح بکھلا گیا تھا کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا ٹارگٹ کون سا ہے۔ اس فائرنگ میں پٹ بھی لینڈ کر گیا۔ اس کا ہیلی کاپٹر جہاں اترا وہ جگہ قدرے دلدلی تھی، لیکن آفرین ہے ہمارے شیر دل کمانڈوز پر کہ انہوں نے کسی مشکل کو خاطر میں لائے بغیر چھلانگیں لگا دیں اور دلدل سے سلامتی سے باہر نکل آئے۔ یہاں قدرت نے ہمارے بڑے شاندار طریقے سے مدد کی۔ شاید جوانوں کی جرأت پر وقت بھی انہیں نذرانہ عقیدت گزارنا چاہتا تھا۔ جس علاقے میں کوئی فوج قبضہ کرتی ہے وہاں جو پوسٹیں قائم کی جاتی ہیں، ان کی پوزیشن اس طرح رکھی جاتی ہے کہ سرحد کے بالکل نزدیک ایک پوسٹ ہوتی ہے، پھر اس کے کچھ دور پیچھے ایک دوسرے سے فاصلہ رکھ کر دو پوسٹیں بنائی جاتی ہیں۔ اس طرح مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگلی پوسٹ پر اچانک حملے کی صورت میں پچھلی دونوں پوسٹوں سے اسے کور فائر دیا جاتا ہے۔ جہاں ہم نے لینڈ کیا وہ جگہ ان تینوں پوسٹوں کے عین درمیان تھی۔ دنیا کی تجربہ کار فوجیں بھی بمشکل کمانڈوز کے اچانک حملے کی صورت میں اپنے اعصاب پر قابو رکھ سکتی ہیں۔ ہمارا تو مقابلہ ایک وحشی قوم کی ظالم فوج سے تھا، اور ظالم روایتی طور پر بزدل بھی ہوا کرتا ہے۔ وہی ہوا۔ کمانڈوز کی اچانک حیرت انگیز حد تک تیز اور بروقت کارروائیوں نے غاصبوں کو بکھلا کر رکھ دیا۔ اب صورتحال یہ ہوئی کہ پچھلی دونوں پوسٹوں کو یہی گمان گزرا کہ اگلی پوسٹ پر حملہ ہو گیا ہے، اور اگلی پوسٹ نے یہ سمجھا کہ کمانڈوز ان کی پشت پر موجود حفاظتی پوسٹوں پر اتر گئے ہیں۔ رات کا اندھیرا، دلدل، پہاڑی اور جنگلی علاقہ، دشمن خوف اور دھوکے کا شکار ہو گیا، اور ایک دوسرے کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی گنوں کے دانے ایک دوسرے کی طرف گما دیے۔ دونوں نے ایک دوسرے پر گولہ باری شروع کر دی۔ میں نے اس کو تائید غیبی جانا۔ تمام کمانڈوز میرے حکم پر اپنی جگہ دبک کر بیٹھ گئے۔ جب ان کی گولہ باری کی شدت میں کمی آنے لگتی ہم دونوں پوسٹوں پر فائرنگ شروع کر دیتے اور وہ پھر جوش و خروش سے ایک دوسرے پر آگ برسانے لگتے۔ 2 گھنٹے تک دشمن نے اپنے ارمان نکالے۔ جب ان دونوں کے ہاتھوں ان کا خاتمہ ہو گیا تو میرے حکم پر رہی صحیح کسر پوری کرنے کے لیے میرے جوان حرکت میں آ گئے۔ غیظ و غضب میں ڈوبے ان خدا کے شیروں نے محض آدھا گھنٹہ کی تیز ترین اور ہولناک کارروائی سے دشمن کا صفایا کر دیا۔ بزدل دشمن صرف آدھا گھنٹہ کی لڑائی میں دم دبا کر بھاگ گیا۔ صبح طلوع ہونے سے پہلے وہاں ہمارا قبضہ ہو چکا تھا۔ میری طرف سے فتح کا اشارہ موصول ہوتے ہی یہاں موجود فرنٹیئر فورس اور بلوچ ریجمنٹ کے جوانوں نے یلغار کی اور اپنا قبضہ مستحکم کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر دونوں ہیلی کاپٹر وہاں موجود تھے۔ ہم نے جوانوں کو ان کے ٹھکانوں پر اتارا اور خود چٹاگانگ پہنچ گئے۔ ویل ڈن جنرل صاحب نے ہمیں دیکھتے ہی نعرہ تحسین بلند کیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی میں جنرل صاحب کے ساتھ ڈھاکہ کی طرف عازم سفر تھا۔ 2 روز ہی گزرے تھے جب مجھے میمن گنج میں ایک آپریشن کا حکم ملا۔ میرے ساتھ 10 کمانڈوز کا ایک دستہ تھا اور ہمیں میمن گنج کے ایک گھنے جنگل میں داخل ہو کر مکتی باہنی کے ایک مضبوط اڈے کا صفایا کرنا تھا۔ 10 کمانڈوز کے ساتھ اس مہم کو انجام دینا خودکشی کے مترادف تھا۔ گھنا جنگل جس کے حدود اربع سے بھی ہم واقف نہیں تھے اور جہاں دشمن نے جگہ جگہ ہمارے استقبال کے لیے پھندے لگا رکھے تھے، ایسے علاقے میں آنکھیں بند کر کے گھس جانا بچوں کا کھیل نہیں۔ جذبہ اور شوق شہادت اپنی جگہ، لیکن آنکھیں
गेम बंद करके अंधी खाई में छलांग लगाना हमाकत ही समझा जाता है। मैं इन्हीं सोचों में गुम था जब हमारा हेलीकॉप्टर मेमनगंज उतरा। मुकामी ओसी ने मुझे बताया कि यहाँ अलबदर की एक कंपनी हमारी मदद करेगी। मैं अब भी कदरे गैर मुतमिन था, क्योंकि मेरे ख्याल से अल-शम्स और अलबदर मुकामी रजाकार तंजीमें थी जिनमें छोटी उम्र के बच्चे और नौजवान शामिल थे। ये लोग जज्बा जहाद के तहत हमारी मदद तो कर रहे थे, लेकिन इतने अहम ऑपरेशन में ये नो अमोज हमारी क्या मदद कर सकते थे, जिन्हें बमुश्किल एक हफ्ते की तरबियत के बाद फौज में शामिल कर दिया जाता था। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि बाहर जीप रुकने की आवाज़ सुनाई दी। इसके साथ ही एक 18-19 साल का बारिश नौजवान अंदर दाखिल हुआ। इसने मुझे सलाम किया और गर्मजोशी से मुसाफा करने लगा। कमर आलम नाम है मेरा। इसने अपना तारफ करवाया। यहाँ ये अलबदर के कंपनी कमांडर हैं, ओसी साहब ने बताया। नौजवान के चेहरे पर टपकती बशाशत इसके मजबूत इरादों और माथे पर मेहराब इसके नाकाबिले तस्खीर अज़ाइम की खबर दे रही थी। इसके तेवर बता रहे थे कि वो आम किस्म का नौजवान नहीं है। हैरत की बात, इसकी शक्ल पर नजर पड़ते ही मेरे तमाम वसवसे, तमाम अंदेशे जैसे अपनी मौत आप ही मर गए थे। जब वो मेरे साथ बैठा हमले की मंसूबाबंदी कर रहा था तो मैं इसकी फरासत पर हैरान हुआ। आज सोचता हूँ तो यकीन आने लगता है कि वो मोमनाना फरासत अल्लाह ने ही अपने इन खास बंदों में अता की थी। इसने बड़ी तवज्जो से सारा मंसूबा सुना, फिर मुझे तजवीज़ पेश की कि वो अपने रजाकारों के साथ हमारे पहलुओं की हिफाजत करेगा। मैं अश कर उठा। यूं लगता था जैसे इसने किसी आला फौजी इदारे से हमला और मंसूबाबंदी की बाकायदा तरबियत हासिल कर रखी है। दिल ही दिल में मैं शर्मिंदगी भी महसूस कर रहा था कि ऐसे मुजाहिदों के मुतल्लिक मैंने गलत अंदाजे कैसे कायम कर लिए। आप जंगल में इस रास्ते से अपने साथियों के साथ दाखिल होंगे, हम आपके साथ नहीं होंगे, लेकिन कभी भी हमें खुद से अलग ना जानिए। इंशाअल्लाह जब आपको कोई मुश्किल पेश आएगी हम अपने साथ मौजूद पाएंगे। इसने नक्शे पर एक मखसूस रास्ते की निशानदही करते हुए कहा, अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे। मैंने इससे बगलगीर होते हुए कहा। बड़े पुरएतमाद कदमों से चलता वो इस जीप पर वापस चला गया जिस पर यहाँ आया था। हमले का वक्त इसने अलग सुबह तय किया था। मंसूबे के मुताबिक हम अल्लाह का नाम लेकर जंगल में दाखिल हो गए। अपनी तरबियत के मुताबिक बिखर और एक दूसरे को आड़ देते हुए आगे बढ़ रहे थे। दूर दूर तक अलबदर का नाम निशान दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे यकीन था कि वो हमारे साथ साथ हमारे कदमों से कदम मिलाकर चल रहे हैं। अभी बमुश्किल 1-1.5 फरलांग ही चल पाए थे जब अचानक हम पर मींह की तरह गोलियां बरसने लगी। हमारे लिए कोई अनहोनी बात नहीं थी। अपनी तरबियत के मुताबिक हमने पोजीशनें संभाल ली, लेकिन अभी मैंने अपने साथियों को फायरिंग का हुक्म नहीं दिया था। मैं नहीं चाहता था कि दुश्मन को फायरिंग करके हम अपनी पोजीशनों से आगाह कर दें। जमीन पर लेटे हुए मैंने इस बात का बखूबी अंदाजा लगा लिया था कि हम पर गात लगाकर हमला करने वाले भी किसी हमले की ज़द में आ गए हैं, क्योंकि एक मखसूस हथियार से फायरिंग ने अलबदर की मौजूदगी का यकीन दिला दिया था। हमला आवर अब हमारी तरफ से मुंह फेर कर अपनी जान बचाने की फिक्र में गलता थे। इस दौरान इनकी फायरिंग से इनकी पोजीशनों का अंदाजा हमने लगा लिया था। मैंने अपने साथियों को हमले का हुक्म दे दिया। बमुश्किल आधा घंटा ये मार्का जारी रहा, जिसके बाद एक दरख्त की चोटी से एक सफेद कमीज लहराने लगी जो हथियार डालने का इशारा था। चंद मिनट बाद ही हमारे सामने 5 मुक्ति बाहिनी खड़े थे। इनके 15-20 साथी मारे जा चुके थे। इसके साथ ही हमारे पहलुओं से नारे तकबीर बुलंद हुआ और मैंने देखा अलबदर कमर आलम की सरबराही में नीम दायरे की शक्ल में हमारे नजदीक पहुंच रहे हैं। बढ़ते जज्बात से मैंने कमर आलम के साथ बगलगीर होकर इसकी पेशानी पर बोसा दिया। वो वाकई खुदा के पुरस्कार बंदे थे। इसने एक नजर गिरफ्तार शुदगान पर डाली, फिर इनमें से एक को अलग करके एक तरफ ले गए। शायद इससे इनके यहाँ अड्डे के मुतल्लिक पूछगिछ करना चाहते थे। मुझे बंगाली जुबान में ऊंचे ऊंचे लहजे की आवाजें सुनाई दी। गिरफ्तार शख्स कुछ बताने पर राजी नहीं था, लेकिन कमर आलम ने 3-4 मिनट में ही इसे सीधा कर लिया। इसने इकराहते हुए यहाँ अपने ठिकाने की खबर कर दी। गिरफ्तार शुदगान को हमने अलबदर के 3 मुजाहिदों की निगरानी में रवाना कर दिया और खुद अलबदर के साथ जंगल मशरकी हिस्से में इनके खुफिया अड्डे की तरफ चल दिए। गो कि इस मुहिम की कमान मैं कर रहा था, लेकिन अमलन इसकी कमांड कमर आलम को सौंप दी थी। वही हमारी रहनुमाई कर रहा था। वो मेमन सिंह का रहने वाला था और शायद यहाँ के जंगलात से बखूबी आगाह भी था। अलबदर हस्बे साबक हमारे पहलुओं पर चल रहे थे। सबसे आगे मैं और कमर आलम थे। आधा घंटे के बाद हमने एक पहाड़ी पर इनकी पोस्ट देख ली। मैंने दूरबीन से हालात का जायजा लेकर कमर आलम से कहा,
کہا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑی کے سامنے والی سمت سے حملہ کرے، حملہ کر کے ان لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرے اور میں چند ساتھیوں کے ساتھ لمبا چکر کاٹ کر ان کی پشت سے حملہ کروں گا۔ قمر عالم میرے ساتھ جانے کا خواہش مند تھا لیکن میرے بضد ہونے پر رک گیا۔ ہم نے اپنے ساتھیوں کی تقسیم کر لی تھی۔ میں نے 5 کمانڈوز اور 5 البدرز اپنے ساتھ لیے تھے۔ 3 کمانڈوز قمر عالم کے ساتھیوں میں سامنے سے حملہ کرنے والی ٹکڑی میں شامل ہو گئے اور 2 کمانڈوز کو ہم نے 3 البدر کے ساتھ نزدیکی ندی کی طرف روانہ کر دیا جہاں ان لوگوں کی موٹر بوٹس کھڑی تھی، کیونکہ انہوں نے ان موٹر بوٹس کے ذریعے ہی فرار ہونا تھا۔ یہ مشورہ بھی قمر عالم نے دیا تھا۔ میں اس کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ حملے کی تمام جزیات پر اس کی مکمل نظر تھی۔ ندی کی طرف جانے والے ساتھیوں کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ پہلی فرصت میں گن بوٹس پر قبضہ کر لیں اور اس طرف بھاگ کر آنے والوں کو مار ڈالیں یا گرفتار کر لیں۔ حملے کی ابتدا ابھی البدر نے کی۔ ہم نے گھڑیاں ملا لی تھیں اور طے شدہ وقت کے مطابق حملے کا آغاز کر دیا۔ اچانک حملے نے دشمن کو بکھلا کر رکھ دیا لیکن جلد ہی وہ لوگ سنبھل گئے اور مقابلے پر ڈٹ گئے۔ البدر نے کمال ہوشیاری سے ان کی تمام تر توجہ اپنی طرف مبذول کروا رکھی تھی۔ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ البدر کی رہنمائی میں پہاڑی کی پشت پر پہنچ چکا تھا۔ ہم نے آہستہ آہستہ ایڈوانس کیا۔ البدر کے رضاکار بالکل منجے ہوئے فوجیوں کی طرح ہمارا ساتھ دے رہے تھے۔ جیسے ہی دشمن ہمارے نشانے پر آیا، البدر کے رضاکاروں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور دشمن پر قہر کے دانے کھل گئے۔ یہ حملہ اتنا اچانک اور بھرپور تھا کہ دشمن بکھلا کر رہ گیا۔ ان کی توجہ بٹ گئی۔ بمشکل چند منٹ ہی وہ ہمارا مقابلہ کر پائے۔ ان میں سے اکثر مارے گئے، جو باقی بچے وہ بھاگ اٹھے۔ ان کے فرار کا واحد راستہ ہم نے جان بوجھ کر خالی چھوڑ دیا تھا۔ جیسے ہی وہ اس راستے کے ذریعے ندی کے گھاٹ تک پہنچے، وہاں ان کے استقبال کو پہلے سے موجود ہمارے مجاہدوں نے انہیں اپنے نشانے پر رکھ لیا۔ جب گھبرا کر واپس پلٹے تو البدر کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس گئے۔ ان لوگوں نے کمال کی منصوبہ بندی کی تھی۔ ہم کل ملا کر 30 آدمی بنے تھے اور اس حملے میں دشمن کے اب تک 100 سے زائد تخریب کار مارے گئے تھے، جبکہ 15 کو ہم نے زندہ گرفتار کر لیا تھا۔ اس وقت یہاں کل ملا کر یہی تخریب کار تھے۔ ایک بھی ان میں سے بچ کر نہیں جا سکا کہ اپنے آقاؤں کو اپنی تباہی کی خبر کر دیتا۔ خدا کا خصوصی کرم رہا کہ ہمارے کسی ایک ساتھی کو معمولی سی خراش بھی نہیں آئی تھی۔ قیدیوں کو لے کر ہم میمن گنج واپس آ گئے، جہاں انہوں نے تفتیش کے دوران انکشاف کیا کہ ان کا سرگنا قریب ہی ایک گاؤں میں موجود ہے۔ ہم نے فوری طور پر اس کی گرفتاری کے لیے گاؤں پر چھاپا مارنے کا فیصلہ کیا۔ جب میں نے اس مہم پر جانا چاہا تو قمر عالم نے مجھے روک دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فوج کو دیکھ کر گاؤں کے لوگ انہیں خبردار کر دیں گے۔ اس کے بجائے اس مہم پر 3 البدر روانہ ہو گئے۔ میں نے اس تجویز کی مخالفت کی اور کہا کہ وہ بہت کم تعداد میں ہیں لیکن ان کے جذبہ ایمانی کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ ان تینوں میں ان کا کمانڈر قمر عالم بھی شامل تھا۔ ہم نے دعاؤں کے ساتھ ان لوگوں کو رخصت کر دیا۔ گاؤں یہاں سے 3-4 میل دور واقع تھا۔ یہ لوگ سویلین لباس میں اپنے ہتھیار چھپا کر چل دیے۔ تھوڑی دیر بعد میں بھی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ان کے تعاقب میں چل دیا۔ یہ احتیاطی اقدام تھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں یہ لوگ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ گاؤں تک ہمیں چھپتے چھپاتے پہنچ گئے۔ گاؤں سے باہر ہی تھے کہ فائرنگ کی آواز سنائی دینے لگی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔